اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحرف الثالث اذن وباذن مصدرۃ وهو مستقبل متصل او منفصل بقسم نحو اذن اکرمک واذن واللہ نرمیہم بحرب۔ ہماری بحث حروف ناصبہ میں تھی، دو کا ذکر ختم ہو چکا، ان میں سے تیسرا جو تھا حرف وہ ہے آج اذن۔ آج اذن کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ اذن جب نصب دیتا ہے فعل کو تو کیا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں یا شرائط نہیں ہیں۔ تو مصنف نے متن کی عبارت میں ہی شرائط کو بیان کر کے کہہ دیا کہ جی ہاں اذن کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط موجود ہوں گے تو یہ نصب کرے گا۔ ان میں سے بالکل ہی آسان ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تب ہی نصب کرے گا جب صدارت میں اور شروع میں آئے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ یہ مستقبل کی معنی دینے والے فعل پر داخل ہو۔ اگر کسی اور فعل پر داخل ہوا کہ جس کی معنی حال ہو مثلا تو اس کو نصب نہیں کرے گا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط کہ فعل اور اذن کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اور اگر فاصلہ ہو بھی صحیح تو وہ قسم کے علاوہ کسی اور چیز کا نہ ہو۔ ہاں قسم کا فاصلہ چل جائے گا، لیکن کوئی اور فاصلہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر تین شرائط ذکر کیے مصنف نے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ صدارت میں ہو، شروع میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل پر داخل ہو، یعنی ایسا فعل پر داخل ہو جس کا معنی استقبال کا ہو، حال وغیرہ کا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ کہ وہ اور اس کے فعل کے درمیان، یعنی اذن اور اس کے فعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ ہاں اگر فاصلہ ہو بھی صحیح تو وہ قسم کے علاوہ کسی اور چیز کا نہ ہو۔ یہ تین شرائط ذکر کیے۔ وَبِإِذَن مُصَدَّرَةٌ وَهُوَ مُسْتَقْبَلٌ مُتَّصِلٌ أو منفصل بقسم نحو اذن اکرمک واذن واللہ نرمیہم بحرب۔ یہاں پر دیکھیں وباذن مصدرہ، اذن کے لیے ہے کہ یعنی پیچھے جو بحث گزر چکی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وباذن یعنی فعل مضارع منصوب ہوگا کس کے ذریعے؟ وباذن، اذن سے، اذن کے ذریعے سے فعل مضارع کیا ہے یا فعل کہیں منصوب ہوگا۔ مصدرتن، مصدرتن یہ کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ جب اس میں یہ شرط ہو کہ وہ شروع میں ہو، اذن مصدرہ شروع میں ہو، کلام کے شروع میں آئے، صدارت میں آئے تو ہی منصوب کرے گا فعل کو۔ یہ پہلی شرط۔ وہ ہوا، اور وہ کون؟ فعل مضارع یعنی جس پر یہ اذن داخل ہو رہا ہے۔ مستقبل، وہ مستقبل ہو، یعنی ایسا فعل کی جو مستقبل کی معنی دے اور حال کی معنی نہ دے۔ متصل، یہ اس کے ساتھ، اذن اس مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، متصل ہو، ملے ہوئے ہیں، بالکل کوئی فاصلہ نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ تیسری شرط۔ او یہ گویا کہ تیسری شرط کو توڑ کے گویا کہ چوتھی شرط بھی بن جاتی ہے، لیکن ایک ہی شرط ہے۔ او منفصل بقسم، یا اگر فاصلہ بھی ہو اذن اور فعل کے درمیان تو قسم کا ہو، کسی اور چیز کا نہیں۔ مثال پیش کی، اذن اکرمک، یہاں پر دیکھیں اذن شروع میں آیا ہے، ایک پہلی شرط مصدرہ، یہ جو پہلی شرط یہ شروع میں آئے، صدارت میں آئے، پہلی شرط پوری ہو گئی۔ اکرما، یہ دیکھیں فعل مستقبل پر داخل ہوا، اور تیسری شرط کیا ہے؟ اس کے اور فعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، یہ دیکھیں۔ اور دوسری مثال جو دی ہے اذن واللہ نرمیہم بحرب، دیکھیں
یہاں پر واللہ یہ قسم فاصلہ واقع ہوا ہے اذن اور نرم یا اس کے فعل کے درمیان، اور مصنف نے اس کی اجازت دی تھی، اس لیے یہ مثال بھی پیش کر دی۔ شین شرح بیان کرتے ہیں کہ الناصب الثالث، تیسرا جو ناصب ہے، حروف ناصبہ تو 4 ذکر کیے نا، ان میں سے جو تیسرا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اذن، اس کا نام کیا ہے؟ اذن۔ وَهِيَ حَرْفُ جَوَابٍ وَجَزَاءٍ عِنْدَ سِيبوَيْهِ وَقَالَ الشَّلُّوبِينَ هِيَ كَذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَقَالَ الْفَارِسِيُّ فِي الْأَكْثَرِ وَقَدْ تَتَمَحَّضُ لِلْجَوَابِ بِدَلِيلٍ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اذن جو ہے یہ حرف جواب اور جزا ہے، یا صرف حرف جواب ہے، یا فقط حرف جزا ہے، یا دونوں نہیں ہے؟ اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مصنف کا نظریہ ہے کہ یہ اذن حرف جواب بھی ہے، حرف جزا بھی ہے۔ حرف جواب اور جزا میں تھوڑا سا کیا ہے فرق ہے، بسیط فرق ہے، یعنی گویا کہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو جواب ہے سوال کے جواب میں آتا ہے، اور جزا کسی نے مثلا احسان کیا اس کے بدلے میں، یا اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہے، کسی کام کی جزا، جیسے اجرت کو کہا جاتا ہے کہ یہ اجرت کیا ہے؟ جزا ہے فلاں کام کی۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ حرف جواب بھی ہے، حرف جزا بھی ہے، یعنی جہاں سوال کا جواب ہو وہاں پر بھی آ سکتا ہے، اور کیا ہے جزا جہاں پر آنی ہو وہاں پر بھی یہ حرف اذن آ سکتا ہے۔ تو یہ وہی حرف جواب و جزاء عند سیبوئے، یہ معذرت کے ساتھ، بلکہ یہ سیبوئے کی بات ہے، سیبوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف جواب بھی ہے اور حرف جزا بھی ہے سیبوئے کے نزدیک۔ وقال شلوبین کیا کہا؟ ہیا کذالک، ہیا یعنی اذن، یہ کذالک ایسے ہی ہے، ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یہ حرف جواب بھی ہے اور جزا بھی، فی کل موضع، جہاں بھی آئے یہ اس طرح ہے، حرف جواب بھی واقع ہوگا اور حرف جزا بھی۔ وقال الفارسی فی الاکثر، فارسی نے کہا کہ ہاں یہ حرف جواب اور حرف جزا ہے، لیکن اکثر موارد میں ایسے ہے، لیکن بعض موارد ایسے ہیں، کچھ موارد ایسے ہیں جہاں پر یہ کیا ہے فقط جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے اذن۔ وقد تتمحض للجواب، کبھی یہ خالص ہو جاتا ہے جواب کے لیے، کون؟ اذن، بدلیل انہ یقال، اس دلیل کے ساتھ جیسے کہا جائے احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کوئی آ کے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فتقول، اور آپ کیا کہیں؟ اذن اظنک صادقا، یہ اس کا جواب ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کہیں کہ جی ہاں میرا گمان ہے کہ آپ سچے ہیں، یعنی دعویٰ جو کر رہے ہیں اس دعویٰ میں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس میں سچے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں جزا کیا ہے؟ جزا نہیں ہے، فقط اس نے جواب دیا ہے، اس نے ایک اظہار محبت کیا ہے اور یہاں سے کیا ہے جواب دیا ہے، تو یہ فقط جواب ہے اور یہ یہاں پر کوئی جزا وغیرہ نہیں ہے۔ اذ لا مجازات بہا ہوا ہونا، مصنف کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں کوئی جزا نہیں ہے یہاں پر، وَإِنَّمَا تَكُونُ نَاصِبَةً بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ۔ اب جن شرائط کا ہم نے خلاصہ بیان کیا، مصنف ان کو عبارت میں لے کر آئے، کوئی خلاصہ اب ہم پیش نہیں کریں گے، فقط جو لکھے ہوئے ان کو پڑھتے جائیں گے آگے۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ نَاصِبَةً بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، مصنف فرماتے ہیں اس اذن کے ناصبہ ہونے کے لیے 3 شرط ہیں، جب یہ 3 شرائط پورے ہوں گے تو ہی یہ نصب دے گا۔ الاول، پہلی شرط کیا ہے؟ ان تکون واقعۃ فی صدر الکلام، پہلی چیز یہ کہ یہ کلام کے شروع میں واقع ہو۔ فلو قلت زید اذن قلت اکرمہ بالرفع، مثلا مصنف کہتے ہیں کہ آپ کہیں زیدن، پہلے زیدن کو لائے، اذن کو نہیں لائے،
شرط کیا ہے کہ صدارت میں شروع میں آنا چاہیے نا اذن، لیکن آپ نے کیا لایا؟ زید کو لایا، زیدن کہا، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اذن قلتا، مصنف کہتے ہیں تو یہاں پر آپ کہیں گے اکرمہ، میم پر کیا دیں گے؟ بالرفع، رفع دیں گے، نصب نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ اذن ہے تو نصب ہونا چاہیے۔ مصنف کہیں گے کہ یہاں پر آپ نے ایک شرط کی خلاف ورزی کی ہے، وہ کیا ہے؟ اس اذن کو شروع میں نہیں لایا ہے، اس لیے یہاں پر اکرمہ کی جگہ پر اکرمہ ہے۔ اگر یہ زید یہاں پر نہ ہوتا اور اذن شروع میں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ اذن اکرمہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ شرط فاقد ہے، ایک شرط موجود نہیں ہے، تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ مرفوع ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے، پہلی شرط کے اذن واقع ہوگا صدر کلام میں۔ الثانی، دوسری شرط، ان یکون الفعل بعدها مستقبلا، کہ اس کے بعد والا جو فعل ہے، یعنی اذن کے بعد والا جو فعل ہے وہ مستقبل کی معنی دینے والا ہو۔ فلو حدثک شخص بحدیث، اگر آپ کو کوئی شخص کوئی بات بتائے، حدثک آپ کو کوئی بتائے، شخص کوئی شخص بحدیث کوئی بات، اگر آپ کو کوئی شخص کوئی بات بتائے، فقلت اذن تصدق، تو آپ فقلت آپ کہیں گے اذن تصدق، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ رفعتا، یہاں رفع دیں گے۔ کیوں بھائی؟ غور فرمائیں، یہاں پر اذن بھی آیا ہے، صدارت میں بھی آیا ہے، اس کے بعد فعل مضارع بھی آیا ہے، لیکن آپ اس کو کیا ہے؟ رفع دے رہے ہیں۔ کیا اس میں کم ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کے بعد والا جو فعل ہے وہ مستقبل کی معنی دے رہا ہو۔ یہ آپ کیا ہے؟ ایسا جواب لے کر آئے ہیں کہ جو فعل مضارع حال کی معنی دیتا ہے اس کی کیا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تھوڑا یہاں پر غور فرمائیں۔ اور بھی کوئی شخص آپ کو بات بتا رہا ہے، جب آپ اس کو کہیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، تو آپ کا یہ کہنا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، یا یہ آپ کی مراد ہوگی کہ آپ مستقبل میں سچ بولیں گے، یعنی ابھی سچ نہیں بول رہے، تو لہٰذا اذن تصدق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی آپ سچ بول رہے ہیں۔ ابھی سچ بول رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے مضارع کو استعمال کیا ہے حال کی معنی میں۔ جب حال کی معنی میں استعمال کیا تو اذن کیا ہے؟ مستقبل کے لیے، مستقبل کو نصب دیتا ہے، اور آپ نے حال کے لیے استعمال کیا تو لہٰذا اذن اس کو نصب نہیں دے گا۔ فلو حدثک شخص بحدیث، اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتائے، فقلت، تو آپ کہیں اذن تصدق، کہ آپ سچ بول رہے ہیں، تو یہاں پر رفعتا، آپ رفع دیں گے، کس کو؟ تصدق کو۔ اذن ہے پھر بھی، کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ لأن المراد به الحال، اس لیے کہ یہاں پر آپ کی مراد کیا ہے؟ حال کی معنی ہے، یعنی آپ ابھی سچ بول رہے ہیں۔ آپ جب اس کو کہیں گے سچ بول رہے ہیں، کیا مطلب ہے کہ آپ ابھی سچ بول رہے ہیں، نہیں کہ آپ بعد میں سچ بولیں گے۔ تو مضارع کو اپنے حال کی معنی میں استعمال کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اذن نے رفع نصب نہیں دیا۔ الثالث، تیسری شرط، اللہ یفصل بینہما بفاصل، تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ کون سے دونوں؟ بینہما، دونوں کے درمیان، یعنی فعل جس پر یہ داخل ہو رہا ہے اذن، اس فعل اور اذن کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، غیر القسم، قسم کے علاوہ، یعنی قسم فاصلہ واقع ہو سکتا ہے، نہ ہوا اذن اکرمک، اذن دیکھیں یہاں پر سارے شرائط پورے ہیں، اکرمہ کو نصب دیا ہے۔ وہ اذن واللہ اکرمک، اور یہ دوسری مثال، اذن اور اکرمہ کے درمیان واللہ قسم، یعنی جبکہ خدا کی قسم میں آپ کی عزت کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ قسم واقع ہوا ہے اذن اور اکرمہ فعل کے درمیان، تو پھر بھی اس نے نصب دیا ہے اذن نے۔ قال الشاعر، یہاں پر ایک شاعر کا قول ہے، اذن واللہ نرمیہم بحرب تشیب الطفل من قبل المشیب، یہاں پر یہ شعر میں غور فرمائیں، اذن واللہ نرمیہم، یہ شاہد مثال ہمارے یہاں پر ہے، اذن نے نرمیہ کو منصوب کیا ہے، اور واللہ یہ قسم واقع ہوا ہے، فاصلہ واقع ہوا ہے اذن اور نرمیہ کے درمیان، لیکن ہم نے کہا کہ قسم فاصلہ واقع ہو سکتا ہے، اس لیے کیا ہے؟ اس کو نصب دے دیا ہے۔
اذن واللہ نرمیہم بحرب، خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ ایسی جنگ کریں گے، تشیب طفل من قبل المشیب، کہ جو بچے ہیں جوانی سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ گویا کہ ایک دھمکی ہے کہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں جا کر مبارزہ آرائی کہتے تھے اس زمانے میں، کہ وہ مبارزہ آرائی ہر کوئی اپنی جو دوسرا لشکر ہوتا تھا اس کو دھمکانے کے لیے الفاظ استعمال کیا کرتا تھا، تو یہ شاعر نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ وَلَوْ قُلْتَ إِذًا يَا زَيْدُ قُلْتَ أُكْرِمُكَ، آپ کہیں گے اگر آپ نے کہا اذن یا زیدو قلتا اکریموکا، یعنی پہلے یہ پورا جملہ تھا اذن یا زیدو اکریموکا، اکریموکا میم پر فتح رفع کے ساتھ، کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہاں پر رفع کیوں دی، اذن ہے، اس لیے کہ یا زیدو یہ حرف ندا اور منادا کا فاصلہ واقع ہو گیا، اس لیے اذن نے اکرمو کو نصب نہیں دیا، بالرفع رفع کے ساتھ پڑھیں۔ وَكَذَا إِذَا قُلْتَ إِذًا فِي الدَّارِ أُكْرِمُكَ، یہاں پر بھی دیکھیں فدا جار مجرور فاصلہ واقع ہو گیا، اذن نے اکرمو کو نصب نہیں دیا۔ کل ذالک بالرفع، یہ جتنے مثالیں ہم نے پیش کی یعنی ولو قلتا سے یہ دو مثالیں کیا یہاں پر رفع دیں گے، کیوں رفع دیں گے؟ کیونکہ فاصلہ جو واقع ہوا ہے وہ قسم واقع نہیں ہوا ہے۔ الحرف الرابع عن المصدریۃ، کہتے ہیں کہ چوتھا حرف جو نصب دینے والا ہے وہ کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے۔ ان مصدریہ بھی کیونکہ ان کی بھی کچھ اقسام ہیں، آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ ایک ہوتا ہے ان مصدریہ، پھر زائدہ، مفسرہ، تو اس لیے ان کو مخصوص کیا ہے کہ نصب دینے والا ان کون سا ہے؟ حروف میں ناصبہ میں سے جو ان ہے وہ نصب دینے والا کون سا ہے؟ کہ وہ ان کہ جو مصدریہ ہے، زائدہ مفسرہ اگر نہ ہو، مصدریہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وہ نصب دے گا۔ وَبِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ ظَاهِرَةً نَحْوَ أَنْ يَغْفِرَ لِي مَا لَمْ تُسْبَقْ بِعِلْمٍ نَحْوَ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضًا فَإِنْ سُبِقَتْ بِظَنٍّ فَوَجْهَانِ نَحْوَ وَحَسِبُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہاں پر مصنف کچھ اس کی شرائط بتائیں گے اور امتیازات بھی بتائیں گے۔ امتیاز یہ ہے کہ مصنف نے پہلے کہا تھا کہ میں ان کی بحث کو آخر میں رکھوں گا، اس کی کیا ہے؟ بحث طولانی ہے، اور حروف ناصبہ میں سے اس کو کہا جاتا ہے ام الباب، یعنی اس ناصب جو باب ہے نواسب کا، اس کی جو ماں ہے یا اسے کہیں کہ بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ان کی بحث ہے۔ یہ ان کی بحث سب کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، جڑ ہے ایک طرح سے یہ۔ دوسرا مصنف نے کہا تھا کہ میں اس کو آخر میں ذکر کروں گا، اس لیے کہ اس میں بہت ساری کیا ہے؟ بحث ہے اور طولانی بحث ہے۔ آج مصنف ایک اور چیز بھی بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ یہ اصل جو نواسب میں سے ہے وہ یہ ان مصدریہ ہے، اور یہ عمل کرتی ہے ظاہر بھی اور تقدیر میں بھی، لیکن باقی حروف اس طرح نہیں ہیں، یعنی ان اگر پوشیدہ بھی ہو پھر بھی عمل کرتی ہے، لیکن دوسرے حروف ایسے نہیں ہیں۔ تو ایک اس طرح کا امتیاز بھی ہے، اور یہ ایک شرط بھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ نصب تب کرے گی جب یہ ان کیا ہے؟ کب نصب کرے گا؟ جب یہ مصدریہ ہو، ان مصدریہ ہو۔ اچھا، ان مصدریہ ہو تو یہ کچھ مثالیں ہیں اور اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلا شرط کیا ہے؟ مصدریہ ہو، یعنی مفصلہ زائد وغیرہ نہ ہو، پہلی شرط یہ ہو گئی۔ دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے؟ کہ یہ اس سے پہلے جب بھی علمہ یا اس کی معنی دینے والا کوئی باب ذکر ہوگا تو یہ
نصب نہیں کرے گا، ان نصب نہیں کرے گا۔ کب؟ جب اس سے پہلے علما یا اس کی معنی دینے والا کوئی کیا ہے جملہ ذکر ہو، یعنی علما خود ہو یا اس کی معنی دینے والا، یہ اس کے لیے دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کہ اگر اس سے پہلے زن یا اس کی معنی دینے والا بھی کوئی ہو تو اس میں دو وجہیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ پھر بھی یہ نصب نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے، گویا کہ شرط اس طرح ہو گئی کہ اس سے پہلے علمہ کا مادہ بھی نہ ہو، اور بعض نوی کے مطابق کہ زن کا مادہ بھی نہ ہو، چاہے خود علمہ ہو یا اس کا مادہ ہو، اور زن کے لیے بھی ایسے کہ نہ خود زن ہو نہ اس کے یعنی زنن تو اگر اس طرح ہو نہ اس کی معنی دینے والا کوئی ہو۔ تو اس لیے ہم اس کو پوری متن کو نہیں پڑھتے، جہاں تک ہمیں پڑھنا ہے آج وہاں تک اس کو لے کر آتے ہیں متن کو، پھر کیا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، باقی متن بعد والے درس کے لیے رکھتے ہیں۔ وَبِعَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ ظَاهِرَةً، ان مصدریہ کے ذریعے سے عمل نصب دیا جاتا ہے، ظاہرتاً ظاہر ہو، نیچے کہیں گے وَمُضْمَرَةً، اور تقدیر میں رکھ کر بھی ہم اس کے ساتھ نصب دے سکتے ہیں۔ ظاہر کی مثال ان یغفر لی، دیکھیں یغفر کو ان نے نصب دیا ہے۔ ما لم، کب نصب دیں گے؟ ما لم تسبق بعلم، جب اس سے پہلے مادہ علمہ یا اس کی معنی دینے والا کوئی نہ ہو۔ جیسے مثال دی ہے علم ان سیکون منکم مروا، یہاں پر دیکھیں سیکونو، یہ سیکونو، اس ان نے اس یکونو کو نصب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس ان سے پہلے علم واقع ہوا ہے۔ فَإِن سُبِقَتْ بِظَنٍ فَوَجْهَانِ، اگر اس سے پہلے یعنی ان سے پہلے آ جائے زن یا اس کی معنی دینے والا کوئی تو فوجہان، اس میں دو وجہ ہیں، یعنی ایک دو وجہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہے نصب کے ساتھ پڑھیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں، یعنی کچھ کے مطابق کیا ہے نصب دینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نصب نہیں دینی چاہیے، دو وجہیں یہی ہیں۔ وَحَسِبُوا اللہ تکون فتنۃ، یہاں پر دیکھیں اللہ تکون لکھا ہوا ہے، جو اس طرح پڑھ سکتے ہیں اللہ تکونو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس ان سے پہلے حسبو آیا ہے، یعنی وہ گمان کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں یعنی زن کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے زن کی معنی میں ہے۔ یہاں تک اس کو چھوڑ کے اس کی جو تشریح پڑھتے ہیں انشاءاللہ بعد میں، متن کا باقی سا بعد کے لیے چھوڑتے ہیں۔ الناصب الرابع ان، چوتھا ناصب ان ہے، وہی ام الباب، یہ باب کی جڑ ہے، یا ام کا سیدھا ترجمہ ماں ہے، تمام جو نواصب کا باب ہے اس کی کیا ہے ماں ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، جو بھی کہیں۔ وَإِنَّمَا أَخَرْتُهَا فِي الذِّكْرِ، میں نے اس کو ذکر کے حوالے سے آخر میں لایا، لما، اس وجہ سے قدمنا کہ جس کو بیان کر دیا۔ کیا بتائی تھی وجہ؟ کہ اس میں بحث طولانی ہے۔ وَلِأَصَالَتِهَا فِي النَّصْبِ، اور دوسری بات کہ یہ نصب دینے میں اصل ہے، عملت ظاہرتاً و مقدرتاً، یہ ظاہراً بھی عمل کرتا ہے اور تقدیر میں رہ کر بھی، اور کچھ کے ہاں لکھا ہوا ہے ظاہرتاً و مضمرتاً، بے خلاف بقیت النواسب، باقیہ جو نواسب ہیں ان کے خلاف، یعنی وہ ظاہر ہوں تو عمل کریں گے، مقدر میں رہ کر عمل نہیں کر سکتے۔ فلا تعمل الا ظاہرتاً، وہ ظاہر ہی عمل کرتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے مگر ظاہر، یعنی ظاہر ہوں تو عمل کریں گے، اس کے علاوہ عمل نہیں کریں گے۔ وہ مثال و اعمالها ظاہرتاً، کہ مثال اس چیز کی کہ اعمالها یہ ان عمل کرے اور ظاہرتاً اور ظاہر بھی ہو، قولہ تعالی، اللہ کا قول ہے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، مجھے والذی اطمع، مجھے کیا ہے، مجھے امید ہے یا مجھے کیا ہے طمع ہے کہ ان یغفر لی، مجھے معاف کر دے گا میرا خدا، خطیئتی جو میں نے خطائیں کی ہیں، انشاءاللہ معاف کر دے گا خدا۔ تو یہاں پر ان یغفر، ان دیکھیں اس نے نصب دیا ہے، یغفر کو نصب دے دیا ہے، اور یہاں پر ان ظاہر ہے، یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال یرید اللہ ان یخفف عنکم، ان یخفف، یہاں پر شاہد مثال ہے ہماری، ان نے آ کر یخفف کو نصب دے دیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وقیدت ان بالمصدریت، میں نے ان کو کے ساتھ ایک قید لگائی کہ ان کون سی ہو تو نصب دے گی، یعنی
حروف نواصب میں سے ان کا جب ذکر کیا تو قید لگائی نا کہ ان کون سا ہو تو کیا ہے وہ نصب دے گا بالمصدریت، قید تو ان بالمصدریہ، میں نے ان کو قید کیا یا اس کے ساتھ قید لگائی کس چیز کی؟ مصدریہ کی، کہ مصدریہ ہو تو کیا ہے نصب دے گا. کیوں؟ احترازا من المفسرت والزائدت، میں تاکہ بچا جا سکے کس سے؟ مفسرہ اور زائدہ سے، کیونکہ مفسرہ اور زائدہ فإنہما یہ دونوں کون؟ مفسرہ اور زائدہ لا ینصبان نصب نہیں دیتی الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب نہیں دیتی. فالمفسرۃ، اچھا اب کیسے پتہ چلے کہ مثلا یہ جو ان ہے وہ مفسرہ ہے، یہ زائدہ ہے، اور یہ کیا ہے ان مصدریہ ہے؟ کچھ نشانی تو ہونی چاہیے. فالمفسرۃ کہتے ہیں کہ مفسرہ کیا ہوتی ہے؟ ہی المسبوقۃ بجملۃ فیہا معنی القول دون حروفہ، ان سے پہلے ایک ایسا جملہ ہو کہ جس میں قول کی معنی پائی جاتے ہو لیکن قول کے حروف نہ پائے جاتے ہوں. غور فرمائیں، ان سے پہلے ایک ایسا جملہ ہو کہ جس میں قول کی معنی، قول یہ جو قول ہے، ہم قول کا مطلب ہے کہنا، یہ قول کی معنی پائی جاتی ہو لیکن قول لفظ قاف واو لا یہ خود نہ ہو حرف، قول کی معنی ہو صرف، تو وہ کیا ہے؟ ان کون سی ہوگی؟ ان مفسرہ. کتبت الیہ، میں نے ان کی طرف لکھا. کیا لکھا؟ ان یفعل کذا، کہ وہ اس طرح کرے. تو یہاں پر دیکھیں ان کیا ہے؟ ان کی جگہ کیا ہے؟ اذا اردت بھی، جب آپ اس ان سے ارادہ کریں معنی اے کا معنی، یعنی اے کون سی ہوتی ہے؟ تفسیر کے لیے ہوتی ہے. مثلا کوئی جملہ آئے اور سمجھ میں نہ آئے تو عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ اے فلاں فلاں فلاں، یعنی اس کی تفسیر ہو گئی. تو یہاں پر کیا ہے؟ اے کی جگہ پر ان آیا ہے. کیا لکھا؟ کیا ہے؟ کتبت الیہ، میں نے اس کی طرف لکھا. کیا لکھا؟ تو ان نے تفسیر کر دی کہ وہ اس طرح کرے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ان سے پہلے کتبت الیہ یہ ایک جملہ آیا ہے، اس میں معنی قول پائی جاتی ہے. کس طرح معنی قول پائی جاتی ہے؟ معنی قول یعنی کہنا. تو یہاں پر کتبت الیہ مثلا کسی کو لکھ دے کوئی بندہ، مثلا بادشاہ اگر کسی کی طرف کوئی اپنے وزیر کی طرف کوئی خط لکھے تو بھی وہ کام کرے گا، اور کہے تو بھی وہی کام کرے گا. مثلا کوئی کہے بادشاہ اپنی وزیر سے فلاں سڑک بنا دو وہاں جگہ پر، تو وہ بنا دے گا، اور لکھے تو بھی ایک ہی بات ہے. تو یہاں پر اس کا لکھنا کہنے کے برابر ہے. تو یہاں پر کتبت الیہ ایسا جملہ ہے کہ جس میں قول یعنی کہنے کا مطلب پایا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ مفسرہ ہو گئی. وزائدۃ ہی الواقعۃ بین القسم واللو، اور ان زائدہ کون سی ہوتی ہے؟ جو واقع ہو قسم اور لو کے درمیان. اقسم باللہ ان لو یأتینی زید لأکرمنہ. اچھا یہاں پر دیکھیں، غور فرمائیں، مجھے خدا کی قسم، ان لو یأتینی کہ اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا. شاہد مثال یہاں پر ہے اقسم باللہ ان. تو دیکھیں یہاں پر باللہ یہ اقسم باللہ یہ قسم ہے اور ان کے بعد لو ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس ان کو زائدہ کہا جائے گا. واشترطت اللہ تسبق المصدریۃ بعلم مطلقہ، میں نے شرط لگائی کہ مصدریہ ان سے پہلے علم نہ ہو مطلقاً، یعنی نہ خود علمہ کا مادہ ہو نہ اس کی معنی دینے والا کوئی مادہ ہو، مطلقاً کچھ نہ ہو. پھر کیا ہے؟ مصدریہ بن گئی. یعنی نصب دینے کے لیے شرط ہے نا کہ ان مصدریہ نصب کب کرے گی؟ کہ جب اس سے پہلے نہ علم ہو، مادہ علمہ ہو، اور نہ ہی اس کی معنی دینے والا کوئی ہو. مطلقاً سے ہی مراد ہے، نہ خود ہو نہ اس کی معنی دینے والا. ولا بظن فی احد الوجہین، اور نہ ہی اس سے پہلے یعنی ان مصدریہ سے پہلے مادہ زن ہو یا اس کی معنی دینے والا ہو فی احد الوجہین، ایک وجہ میں کی بنیاد پر. ایک وجہ کی بنیاد پر یعنی کیا مطلب؟ ہم نے کہا دو وجہ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نصب دینی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ نصب نہیں دینی چاہیے. تو جس میں کہتے ہیں کہ نصب نہیں دینی چاہیے وہاں پر ہم کہیں گے کہ زن کی جو ہے اس سے ان سے مصدریہ سے پہلے زن کا مادہ نہیں ہونا چاہیے، وَإِلَّا یہ نصب نہیں دے گا.
تو یہاں پر وہی بات کریں کہ فی احد الوجہین، دو وجہوں میں سے ایک وجہ کی بنیاد پر اس سے پہلے مادہ زن یا اس کی معنی رکھنے والا کوئی نہ آئے۔ اچھا، یہ ہم نے کیوں شرط لگائی ہے؟ احترازا عن المخففت من الثقیلت، تاکہ بچا جا سکے اس ان سے کہ جو مخففہ عن المثقلہ ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے حمزہ اور نون ساکن، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ان، ایک یہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ان، یعنی حمزہ اور نون پر تشدید شد کے ساتھ، تو اگر اس کو تخفیف کر دیا جائے تو وہ بھی بن جاتا ہے ان۔ تو ایک ہوتا ہے جو تشدید والے سے ان بنا جائے، اور ایک ہوتا ہے تو تشدید والے یعنی اس سے پہلے کیا ہے، تشدید والے سے پہلے بنتا ہے، ایک ہوتا ہے معذرتاً، ایک ہوتا ہے جو ان یعنی حمزہ اور نون ساکن، دوسرا ہوتا ہے حمزہ اور نون کے ساتھ تشدید کے ساتھ۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرط لگائی کہ اس سے پہلے عالمہ نہ ہو، مادہ عالمہ نہ ہو، مادہ زن نہ ہو۔ یہ کیوں شرط لگائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ آگے چل کر پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے ان، جب اس کو کیا ہے خفیف کر دیا جاتا ہے، اس کی شد کو ختم کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب اس ان کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے یا کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے، یہ عمل کرے گا نہیں کرے گا؟ تو وہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ جب اس سے پہلے مادہ عالمہ اور مادہ زن ہو تو کیا ہے، حمزہ پر فتح کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی عالمہ ان سیکون ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں ان پر، ان کا جو حمزہ ہے اس پر فتح پڑھی، اور جب ابتدا میں آئے تو ان کر کے پڑھیں، انی اعلم ما لا تعلمون، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑے اشکال سے آپ کو بچایا ہے، تاکہ کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ یہاں پر جو ان مصدریہ ہے، ہم مصدریہ استعمال کریں لیکن کوئی یہ سمجھ کے بیٹھے کہ یہاں پر ان مصدریہ نہیں، بلکہ کیا ہے، ان مخففہ از مسکلہ ہے، یعنی وہ جو خفیف بنی تھی ثقیل سے، وہ ان ہے۔ حالانکہ ہماری مراد تو یہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، ان پڑھیں ان پڑھیں، یہ عمل کرے گا نہیں کرے گا، یہ کب کہاں پر بحث ہوتی ہے اس کی؟ تب ہوتی ہے جب یہ کیا ہے، خفیفہ سے ثقیلہ سے خفیف بن جائے، یعنی شد اس کی ختم کی جائے، پھر کیا ہے، ان پڑھیں ان پڑھیں۔ یہ ساری بحث انشاءاللہ آگے آئے گی جب ہم اس کی بحث کریں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرط لگائی کہ اس سے پہلے مادہ عالمہ بھی نہ ہو، مادہ زن بھی نہ ہو، تاکہ ہم بچ سکیں مخففہ از مسکلہ والی ان سے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔